وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اما بعد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما یا رب العالمین. محترم اسلامی بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن کریم سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُ، کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور غیب کی چابیاں، غیب میں کیا کیا ہے ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو اگر سورہ لقمان کے اندر موجود اس آیت سے ملایا جائے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں کہ غیب کی چابیوں سے کیا مراد ہے. غیب کی چابیوں سے کیا مراد ہے کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم یہ غیب ہے اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کن لوگوں کے اوپر آئے گی، کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے علامات بتلائے، آثار بتلائے کہ جب ایسا ایسا ہونے لگے گا تو یہ سمجھ لو قیامت قریب ہے، لیکن ایگزیکٹ ٹائم اس کا کیا ہے اللہ کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا عالم ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. کب نازل کرے گا، کہاں نازل کرے گا، کتنی شرح میں نازل کرے گا، کتنا پرسنٹ نازل کرے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان اندازہ کر سکتا ہے. جو ماحولیات کے، موسم کے ماہرین ہیں وہ ایک اندازے سے بتاتے ہیں کہ 60%، 60%، 70%، 80% بارش کی سمبھاونا ہے. یہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ بارش ہوگی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بارش کی سمبھاونا، یعنی اندازہ ہے. اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بارش ہو. یقینی طور پر وہ بھی یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ اللہ نے کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کس سرزمین میں نازل کرنا ہے، کب نازل کرنا ہے، کتنا نازل کرنا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. بچہ ہے، بچی ہے یا مخنث ہے کیا، زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. جب مکمل شکل بن جاتی ہے بچے کی اور بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو لوگ مشینوں کے ذریعے سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان بن چکا ہے، انسان مکمل بن چکا ہے، اب جان پڑ چکی ہے، دھڑکنیں چل رہی ہے، اس کا دل چل رہا ہے، تو بڑی آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے مشینوں کے ذریعے سے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن جب وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، منی کا نطفہ ہوتا ہے، جب وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ابھی تک اس کی شکل و صورت نہیں بنی ہے، ابھی تک اس کے اندر جان نہیں پڑی ہے، تب دنیا کا کوئی بھی مشین یہ بتانے سے عاجز ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو ہے نطفہ جو ہے یہ کس چیز کا ہے، لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگی، اللہ کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ جان پڑنے کے بعد مشینوں کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جاتا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، لیکن اس مشین کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کتنا کمائے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ انسان ایک پلاننگ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے کہ کل اسے اتنا کمانا ہے، اس کی پلاننگز چلتی ہیں، لیکن کل کتنا کمائے گا یہ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ کل کتنا کمائے گا انسان یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا کوئی۔ بہت سارے انسانوں کی سیلری بدی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کل کتنا کمانا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کو جو ہے ایک دن کی چھٹی لینی پڑتی ہے، کبھی اوور ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی جو بنی ہوئی سیلری ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کاروبار، تجارت، نوکری اور جاب، یہ اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ نوکری کرنا، غلامی کرنا، جاب کرنا، یہ جو ٹائم ٹو ٹائم سیلری لینا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پورے صحابہ کرام، اسلامی شریعت اگر آپ پڑھیں گے تو اسلام نے کہیں پر بھی جاب کے لیے، نوکری کے لیے ابھارا ہی نہیں ہے۔ پورے اسلام پر جائیے، آپ دیکھیں گے پیارے حبیب، بلکہ پیارے حبیب کے علاوہ جتنے پیغمبر جو ہے مال دولت کماتے تھے سارے کے سارے کاروباری ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہنر دیا ہوا تھا، یا تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دے رکھی تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، یا یہ کہ اللہ نے ان کو ہنر دیا ہوا تھا، اپنے ہنر کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہوتی ہے، کسی بھی ایک صحابی سے یا ایک صحابی کے بارے میں ایک لفظ، ایک ورڈ نہیں آتا کہ کوئی صحابہ جو ہے جا کر کے نوکری کیا کرتے تھے۔ جتنی بھی صحابہ تھے، کم تھا زیادہ تھا، وہ کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ اور اسلام نے کاروبار کے اندر برکت رکھی ہے، بزنس کے اندر برکت رکھی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رکھی ہے، دعا بتلائی ہے کہ تجارت کے اندر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ تجارت کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان تقدیر پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس مہینے کی جو ہے سیونگ کتنی ہوگی، اس مہینے کے بینیفٹس کتنے ہوں گے۔ انسان اللہ پر بھروسہ کر کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، رسکی ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جاب کا معاملہ، انسان کا بھروسہ کمپنی پر ہوتا ہے، جاب کے جو ہے کمپنی کے جو مینجمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ سیلری انہی سے ملنی ہے، اتنی ملنی ہے، اس سے زیادہ نہ کم نہ زیادہ، کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو انسان کا نہ بھروسہ اللہ پر جاتا ہے، نہ تقدیر کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا تقدیر کے بارے میں بات کی جائے، کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ 30,000 اگر سیلری ہے تو 30,000 ہر مہینے ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو بھی سیلری والا جاب یا جو منتھلی جو جاب ہوتا ہے اس پر نہ ابھارا ہے، نہ اس کی تعریف بیان کی ہے، بلکہ تجارت کے اوپر اسلام نے ابھارا ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ جب تم کسی کے یہاں نوکری کرو، غلامی کرو، اس کی سیلری، نہ، اللہ نے جہاں پر یہ تذکرہ کیا ہے تجارت کا لفظ کیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے تجارت کیا کرو تو خیانت نہ کیا کرو، بے ایمانی نہ کیا کرو۔ تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے حوالے سے مسئلہ ذکر کیا ہے، کمانے کے حوالے سے، وہ اللہ نے تجارت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت، لین دین کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ تو مذہبی اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جاب پر اپنی پوری زندگی نکال دے۔ مجبوری ہوتی ہے، انسان کی اپنی حالت ہوتی ہے، لیکن انسان اس پر پوری لائف کو ڈیپینڈ نہ کرے کہ پوری زندگی اسی جاب پر ہی زندگی بسر کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اگر کچھ وقت کے لیے مہلت لے سکتا ہے تو مجبوری کی صورت ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ نہ رہے کہ اسی پر اپنی پوری زندگی نکال دینی ہے، کیونکہ اسلام نے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی چند جو ہے محدود سیلری پر اپنی زندگی بسر کر دے۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل نفس کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، اللہ کو زیادہ بہتر معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کہاں مرے گا اس کا پتہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ موت کب، کیسے، کس حالت میں، کس سرزمین پر، کس موقع سے آئے گی، انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں کیا کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہم انسانوں کو جانتے ہیں، پر زمین میں اور کیا کیا ہے، زمین میں انسانوں کے علاوہ اور کون سی مخلوق بستی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مخلوقات کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں زمین کے اندر رہ رہی ہیں، زمین کے اندر موجود ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سمندر کے اندر کتنے مخلوقات رہتے ہیں، کس طرح کے مخلوقات رہتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ نے کہا ایک پتا، درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، گرنے سے پہلے تمہارے رب کو علم ہو جاتا کہ پتا گر رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی پتا نہیں گرتا ہے إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے۔ تو جو رب اس پتے کے گرنے کو جانتا ہو، کیا وہ رب تمہارے دل کی بات نہیں سن سکتا ہے؟ جو رب پتے کے گرنے کا علم رکھتا ہو، رات کی تاریکی میں ہزاروں کروڑوں درخت اس دنیا کے اندر موجود ہے جن کی کوئی تعداد نہیں، ان تمام درختوں میں سے اگر کوئی پتا بھی رات کی تاریکی میں گرتا ہے، اس کا علم تمہارے رب کو ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے دل میں جو بات ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو، جو پکارنا چاہتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو، کیا اس کا علم اللہ کو نہیں ہوگا؟ اس کا علم اللہ کے علاوہ کیا کسی کو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، اپنی درخواستیں اللہ کے سامنے رکھا کرو، جو کچھ مانگنا ہو تم اپنے رب سے مانگا کرو، تمہارے رب کے علاوہ تمہیں کچھ دے کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی بھی دانہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شے ہو زمین کے اندر، زمین کی تاریکیوں میں، چاہے وہ سوکھا ہوا دانہ ہو یا وہ تر بھگا ہوا دانہ ہو، وہ جو گرتا ہے، جو زمین کے اندر کہیں سے بھی گرتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ علم عالم الغیب ہے، غیب کا علم جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ تو اے حضرت انسان، جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ جانتا ہے تو کیا تمہاری آواز کو نہیں سنے گا؟ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کے علاوہ تم کسی کو نہ پکارو، اللہ ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہے، تمہاری پکار پر لبیک کہنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا، ان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حکیمانہ انداز میں اپنی قوم والوں کو شرک کی غلاظت اور ان مخلوقات کی بے بسی اور کمزوری کو بیان کیا ہے کہ جن کی عبادت ان کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ بطور خاص اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، ان تمام چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مخلوقات کی بے بسی کو بیان کرنے کے لیے، ان کے سامنے ان کے معبودان باطلہ کی کمزوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک حکیمانہ انداز اپنایا۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ سورج بھگوان نہیں ہے، یہ چاند رب نہیں ہو سکتے، یہ سورج رب نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک انداز اپنایا۔ قرآن کریم نے ان کی خوبصورت، ان کی حکیمانہ گفتگو کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات آئی، جب رات نے اپنے تاریکی کے پردوں کو پھیلایا، رات جب آئی، رَأَى كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، یہ میرا رب ہے، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔
فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں غائب ہونے والوں کو رب نہیں بنا سکتا، رب تو وہ ہے جو میری زندگی کی ہر سیکنڈ کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی رب تو وہ ہے جو ہماری دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اگر رب ہی غائب ہو جائے تو ہماری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ہمیں کون ہمارا دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہمیں ہمارے آکسیجن کا انتظام، ہوا کا انتظام کون کرے گا؟ یہ خود ہی غائب ہو رہا ہے تو یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اسے کبھی نیند نہیں آتی تاکہ انسان سوئے اور رب اس کی نگرانی کرے، اس کو جو ہے آکسیجن پہنچائے، اس کو ہوا اور فضا عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ غائب ہے سورج، یہ ستارہ جو غائب ہو گیا یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان کی کمزوری ان کے سامنے، قوم والوں کے سامنے آ گئی۔ جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ جب غائب ہو گئے تو رب کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ان لوگوں کے سامنے جو لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے۔ فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين ضالين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر جو میرا رب ہے اگر اس نے میری رہنمائی نہیں کی، مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھایا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ان کے سامنے بھی کمزوری آ گئی کہ بھئی چاند بھی غائب ہو گیا اور جو غائب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کا کام تو یہی کہ ہر سیکنڈ اپنے بندے کی نگرانی کرتا ہے، جو غائب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود غائب ہو رہا وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو اگتے ہوئے دیکھا، صبح ہو گئی، جب سورج کو اگتے ہوئے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربي هذا اکبر، قوم والوں سے کہا جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جو سورج کی پرستش کرتے تھے، ان سے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، رات آئی، شام ہوئی، شام نے، رات نے اپنے تاریکی کے پردے کو پھیلا کر کے سورج کو غائب کر دیا، سورج کو چھپا دیا، سورج غائب ہو گیا۔ قال یا قوم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، دیکھو یہ بھی غائب ہو رہا ہے، یہ بھی مغلوب ہو رہا ہے۔ انی بریء، سنو تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، چاند کی پوجا کرتے ہو، سورج کی پوجا کرتے ہو، اب ان تمام مخلوقات کی کمزوری اور ان کی بے بسی تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، اور سنو انی بریء مما تشرکون، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ایسے بے بس کو میں اپنا معبود نہیں بنا سکتا ہے، ایسے کمزور مخلوق کو میں اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی، میں تو اس رب کی طرف اپنے آپ کو پھیرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حنیفاً، پوری دنیا سے کٹ کر کے اس رب کی طرف میں اپنے آپ کو پھیرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ہے دلائل اپنے قوم کے سامنے رکھے اور ان معبودان باطلہ کی بے بسی اور کمزوری کو ان کے سامنے بیان کیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں آگے جو ہے ان کے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق معبود بننے کی قدرت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ رب کا کام ہوتا ہے اپنے بندے کی ہر سیکنڈ نگرانی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ بھئی رب اگر غائب ہو جائے اور اسی ٹائم بندے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، بندہ کس سے دعا کرے گا؟ کس سے دعا کرے گا؟ رب تو ہونا چاہیے جو ہر ٹائم اپنے بندے کی نگرانی کرے، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا رب تو وہ ہے جسے اونگ تک نہیں آتی ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، یہ نیند سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان کو جو ہے نیند آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے انسان کا سر چکرانے لگتا ہے، تو اللہ کو وہ بھی نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نعوذ باللہ غافل ہو سکتا۔ تو یہ خصوصیت، یہ صفت صرف تمہارے رب کی ہے جو ایک لمحے کے لیے اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ بندہ 24 آورز جب بھی اپنے رب کو بلائے اس کا رب اس کو سنتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق بننے پر قادر نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ جو ہے رب نہیں بن سکتی ہے، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری
اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی نے بھی ان کو پیدا نہیں کیا، اور ان تمام چیزوں کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کی چند مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہارا رب بہت بڑا قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے چند دلائل پیش کیے ہیں۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر کے نکالنے والا۔ فالق الاصباح، تمہارا رب کون ہے؟ جو رات کو غائب کر کے صبح تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تم صبح میں بیدار ہوتے ہو اور صبح کی روشنی میں اپنے کاروبار کی طرف نکلتے ہو۔ صبح کون کرتا ہے؟ صبح اگر انسان کی زندگی میں رات ہی رات ہو تو انسان سوچئے زندگی کیسے بسر کرے گا؟ نہیں بسر کر سکتا، اس کی زندگی عجیب بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو پھاڑ کر کے بالکل روشن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں تم زمین پر نکلو اور روزی روٹی حاصل کرو، روزی روٹی کماؤ۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ یہ رات کا مقصد ہے۔ رات کا مقصد کیا بتایا؟ کہ اس کے اندر بندہ آرام کر کے اپنے جسم کو سکون پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو آرام پہنچاتا ہے، اپنے نفس کو سکون پہنچاتا ہے تاکہ صبح جو ہے بیدار ہو کر کے، تازہ دم ہو کر کے اللہ کی زمین پر نکل کے روزی روٹی حاصل کرے۔ تو یہ رات کا مقصد اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن ہم انسانوں نے اللہ کے اس بنائے ہوئے مقصد کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے رات کو انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور جاگنا بنا دیا ہے کہ ہم رات کو جاگا کریں گے، رات کو جو ہے بیدار رہیں گے اور گھومیں گے پھریں گے، انجوائمنٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقصد کے برخلاف ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم زندگی بسر کر۔ دیکھیے یہ جسم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بدن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اب اس بدن کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس بدن کو ایک نظام دینے کے لیے کہ جسم بہتر طریقے سے بیماری چھوئے بغیر کوئی بیماری پیدا نہ ہو، اچھی طریقے سے تازہ دم کے ساتھ یہ بدن چلتی رہے، یہ جو بدن ہے، یہ جسم جو ہمارا ہے یہ چلتا رہے، اس میں کوئی تکلیف نہ، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اللہ نے کہا رات کو تم آرام کرو، اس جسم کو جو ہے، جو تھکن ہے، جو پریشانی ہے، جو تھکاوٹ ہے، دن کی تکلیف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تم رات میں آرام کرو۔ اب یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ رات کو سو کر کے جو دن کی جو تھکاوٹ ہے تمہیں ختم کرنا ہے۔ اب ہم انسانوں نے کیا کیا؟ رات کو بھی اس جسم کو تھکانا شروع کر دیا، اس لیے مختلف بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر پیدا ہونے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فطرت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ فطرت یہ تھا ہمارے جسم کے لیے کہ اس جسم کو رات دی گئی تھی تاکہ اس جسم کو آرام پہنچایا جا سکے، لیکن ہم نے فطرت سے بغاوت کی اور اپنے جسموں کو رات بھر جگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ رات کو جاگنا اور دن میں سونا یہ کتوں کی صفت ہوتی ہے، کتوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتے رات بھر دوڑتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے یا صبح نمودار ہوتی ہے کتے جا کر کے سو جاتے ہیں، اور یہ بھی ان کی فطرت کے خلاف ہے، فطرت کی بغاوت ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ کسی بھی کتے کو آسان موت مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جو بھی کتا مرتا ہے اس کے جسم میں کیڑا پڑ جاتا ہے، وہ اس کا جسم سڑنے لگتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ترین موت سے وہ جوجھ رہا ہوتا ہے، بڑے مشکل ترین حالات کے بعد اس کو موت آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری زندگی فطرت سے بغاوت کی، فطرت کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب اس کی زندگی، اس کا جسم جو ہے اب جو ہے صحیح اس میں نہیں چل رہا ہے، اب وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ انسانوں کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا، ہم نے رات کو بنایا تھا سکون حاصل کرنے کے لیے، تم انسانوں نے کیا کیا؟ رات کو بدل دیا، اپنے جو ہے جاگنے کو تم نے عادت بنا لی، اور رات میں تم جو ہے بلا وجہ جاگتے ہو، بے مقصد جاگتے ہو، اور جس کی وجہ سے یہ بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی انسان اگر اپنی زندگی کا یہ شیڈول بنا لے کہ رات کو وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو آرام دینا ہے، اپنے آپ کو آرام دینا ہے، رات کے اندر وہ سونا ہی سونا، اس کو جاگنا نہیں ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، تو اس فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا،
اس کا ذہن اچھا رہے گا، اس کا دل اچھا رہے گا، اور صبح اٹھ کر کے وہ اللہ کی جو ہے عبادت کر سکے گا، فجر میں آ سکے گا، صبح اٹھ کر کے وہ اللہ کی زمین پر نکل کر کے روزی روٹی بڑی آسانی سے حاصل کر سکے گا۔ لہذا اس نظام کو جو ہمارے جسم کے بالکل جو ہے مطابق ہے، اس نظام پر اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، یہ ستارے جو ہیں، یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکو کہ تم کس سمت جا رہے ہو۔ کب؟ جب تم زمین پر چلو یا تو تم جو ہے سمندر کے اندر چلو، سمندر میں چلتے ہوئے آدمی کو سمت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور، پھر بھی سمندری جو سمندری مسافرین ہوتے جو سمندر کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ راستہ پتہ کرتے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ستاروں کا علم ہوتا ہے، ان کو ستاروں کا علم ہوتا ہے، چاند کا علم ہوتا ہے، چاند کا علم ہوتا ہے کہ ستارہ یا چاند اگر اس آسمان کے اس جگہ پر نکلا ہوا ہے تو ہم کس سمت جا رہے ہیں، ان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد بتلائے، کئی مقاصد بتلائے، اس ستاروں کو پیدا کرنے کے کئی مقاصد اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آسمان کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ دوسرا اللہ نے کہا رجوما للشیاطین، ان ستاروں کو توڑ کر کے ہم شیطان کو مارتے ہیں۔ جب شیاطین آسمان پر ایک کے اوپر ایک جو ہے چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ ان کو آرڈر دیتا ہے، اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ستارے توڑ کر کے مارتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے ہم ان کی پٹائی کرتے ہیں، شیطانوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے آسمان کو خوبصورت مزین کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کے وہ راستہ پتہ کرتے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ نے کہا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو قوم علم رکھتی ہے، وہ ان آیات کے اندر غور و فکر کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تم کو کہاں ٹھہرنا ہے، تمہارا کہاں ٹھہراؤ ہے، اور کہاں پر تم دنیا کو الوداع کہو گے، کہاں سے تم دنیا سے جاؤ گے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے طے کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ان آیات کو سمجھنے والی قوم کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، جو ہوشیار ہیں، ان کے لیے ہم ان آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ حاصل کر سکیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش کو نازل فرماتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس بارش کے ذریعے سے ہم نے ہر چیز کے پودے پیدا کیے، اگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر جو ہے ہریالیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان پانی کے ذریعے سے یہ ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان پانی کے ذریعے سے یہ انگور کے باغات پیدا ہوتے ہیں، زیتون کے باغات پیدا ہوتے ہیں، انار ہیں، اور ان جیسے اور بھی دنیا کے جو اندر جو پھل فروٹس ہیں جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، جن کو تم کھاتے ہو، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ سنو، یہ ساری کی ساری چیزیں ان تمام کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بارش سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بارش کو روک دے اللہ تعالیٰ تو انسان چند دن بھی اس دنیا پر باقی نہ رہ سکے گا، اس سرزمین پر تھوڑی بھی ہریالی باقی نہ بچے گی۔ یہ ساری کی ساری اللہ نے کہا، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جن کی عبادت کی جا سکتی ہو۔ تم اپنے رب کو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا رب نہ بناؤ، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کے قادر مطلق اس دنیا میں کوئی اور شے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔